اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے تمام سامعین کو بھی اور ہمارے وہ ناظرین جو سوشل میڈیا پیجز پہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے رفا FM 102.2 پہ ایک نیا پروگرام جو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اچھا، پروگرام کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارا جو نیا کوارٹر شروع ہو رہا ہے جنوری سے مارچ تک انشاءاللہ، تو اس پورے کوارٹر کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر۔ اس طرح کی بے شمار پروگرام آپ انشاءاللہ سماعت فرما سکیں گے رفا FM پہ اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ دیکھ بھی سکیں گے، اور اسی سلسلے کا یہ پہلا پروگرام جو ہے وہ آپ ابھی سن رہے ہیں رفا FM پہ، جس کا نام جو ہے وہ ہے کردار سے قیادت۔ اور اس حوالے سے ہماری جو آج کی پہلی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب عظمیٰ گل صاحبہ۔ محترمہ عظمیٰ گل جو ہیں ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، تھوڑا سا پولیٹیکل چیزوں کے اوپر لکھتی بھی ہیں۔ ہمارے پاکستان سے متعلق جو مسائل ہیں خاص طور پہ جو ہے اس پہ کالم ایک ریگولر بیسس پہ جو ہے ان کے معروف اخباروں میں شائع ہو رہے ہیں، تو اس پہ تو گفتگو ہو گئی، لیکن سب سے پہلے جو ہمارا عظمیٰ گل صاحبہ، آپ کو بہت بہت خوش آمدید بھی ہمارے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اور یہ فرمائیے گا کہ ہم نے جو یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے ایک بااختیار خاتون کو بااختیار بنانا، ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اس کی جو ویلیو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو آپ جو ہے آپ کے نزدیک خواتین کی جو اصل بااختیاری جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بااختیار خاتون کون ہوتی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بااختیار خاتون وہ ہے جو کہ اپنے متعلق اپنی کمزوریوں اور اپنی جو قوتیں ہیں اس کے اپنے اندر کردار میں اس کا اندازہ کر کے وہ اپنے آپ کو منواتی ہے۔ اور منوانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زور زبردستی سے یا باس بن کے یا حکم چلا کے یا اپنا کوئی اور پریشر ڈال کے ٹینٹرمز تھرو کر کے، بلکہ وہ بااختیار اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے صلاحیت کے ذریعے اپنے گھر میں، اپنے والدین کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، پھر بعد میں اپنے خاوند و بچوں کے سامنے اپنی قابلیت کے ذریعے اپنے آپ کو منواتی ہے۔ اور یہ بااختیاری اسی سے آتی ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز زیادہ علم ہو جاتا ہے، جب آپ کوئی چیز بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، ماں سوائے جو کہ سرکاری دفتروں میں ہوتا ہے، عام گھروں کے اندر یا عام معاشرے میں ہمیشہ جو قابل ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے مقام بنا لیتا ہے۔ تو یہ جو بااختیاری ہے یہ قابلیت سے آتی ہے، اور وہ صلاحیت امپروو کرنے سے قابلیت بڑھتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ بطور آپ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں، رہی ہیں، ایک ادارے کو بھی آپ نے ہیڈ کیا، تو عملی زندگی میں خواتین کو آپ کے خیال میں کن بنیادی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے؟ بینگ لیڈی آپ کو کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے آپ نے اس سے نپٹا؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ایک بات یہ کہ بہت ساری چیزوں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ خواتین کو ان کو مانا نہیں جاتا، ان کی عزت نہیں کی جاتی۔ یعنی کہ اگر میں جیسے کام کرتی تھی کوئی چیز، تو لوگ مجھے حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ اچھا آپ کو یہ آتا ہے کام؟ تو ایک وہ گرانٹیڈ ایک چیز ہے کہ عورتوں کو کچھ نہیں آتا، اور یہ کسی حد تک ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف میں تنقیدی طور پہ کہ لوگ ہم پہ شک کرتے ہیں خواتین پہ اور ان پہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ ایکچولی یہ کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ خواتین جو ہے آپ اپنی چیزوں کو کام کو اتنا زیادہ نہیں اس کی گرپ ہوتی، اور پھر وہ بہت زیادہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، کسی کو بھائی کہہ کے، کسی کے ساتھ ویسے تھوڑا سا اس طرح بات کر کے، تو وہ ایک جو طریقہ کار اختیار کرتی ہیں اس سے اس کی قابلیت و صلاحیت کی بجائے نظر آتا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ کام نہیں جانتی، اور یہ اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ عام طور پہ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، ڈیپینڈنسی کا ایک تاثر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جی، تو یہ وہ رکاوٹ اس لیے ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی ایک طرح کا فیور دیتے ہیں یا اس کو کمزور سمجھتے ہیں، تو وہ پھر اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو حیثیت دی جائے، اور اس لیے خواتین کو رکاوٹ ایک تو یہ ہے۔ دوسری جو رکاوٹ ہے کہ خواتین کے اپنے اندر بھی ایک انہیبیشن ہے کہ جب وہ جاتی ہیں تو وہ کانفیڈنس سے کام نہیں کرتی، اور پھر وہی بات آگے گھوم پھر کے آئے گی کہ اپنی صلاحیت کو بڑھا کے، اپنی قابلیت کو بڑھا کے ہی آپ کہیں جا سکتے ہیں۔ تو ہماری خواتین جو ہیں وہ اس لیے بھی ہچکچاتی ہیں کہ وہ کوٹا ہے، جیسے مثال کے طور پہ، یا کہیں کسی ادارے میں کہہ دیا کہ بھئی اتنا لوگوں کو اتنی تو خواتین رکھنی ہے، تو وہ کوئی سفارش کر کے یا کسی طریقے سے آ تو جاتی ہیں، مگر وہ قابلیت چونکہ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ پھر مار کرتی ہیں۔ اور یہ رکاوٹیں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ آپ نیچرل دیکھیں کہ ایک کسی دفتر میں، کسی ماحول میں ایک خاتون جو ہے وہ اس کو پریفرنس مل رہی ہے کیونکہ وہ خاتون ہے، اس کو پہلے تو جاب میں پریفرنس مل گئی، پھر سیلری ایک مرد کے برابر ہے، اور ہر طرح کے اور دیکھتے ہیں وہ کام اس طرح نہیں کر سکتی، تو پھر وہی لوگ جو اس کے کولیگ جو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، جن کو سپورٹ دینی چاہیے،
وہ اس سے جیلس ہوتے ہیں اور اس کا راستہ روکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں. باقی ایک معاشرے کا اپنا ایک پورا آپ کو پتہ ہے اسٹگما بھی ہے کہ خواتین کو کام نہیں کرنا چاہیے, یا خواتین تو باہر ہسبینڈ ہنٹنگ کے لیے آئی ہیں. جو اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ تو شوہر ڈھونڈنے آئی ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا مقصد یہ ہے, تو ہر کوئی سمجھتا ہے شی از اویلیبل فار می, میں اسے فلرٹ بھی کرتا ہوں, کروں گا یہ چیزیں. اور کئی معاملات میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. میں اس میں ذرا مایوب سی بات ہے مگر کہنی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بات کرنی ہے. کہ جب یہ ٹریفک وارڈنز کا تھا ٹائم شروع ہوا تھا پرویز الہی دور کے زمانے میں, تو اس میں فیمیل ٹریفک وارڈنز بھی تھیں. اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد میں نے اس میں بلکہ مجھ سے میسیجز بھی انہوں نے دلوائے کہ میں نے بڑا انکریج کیا کہ بہت اچھا کام ہے. تو کچھ عرصے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کتنی فیمیل وارڈنز ہیں آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک بھی نہیں رہی. تو میں نے کہا پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ ساری فیمیل ٹریفک وارڈنز کی میل ٹریفک وارڈن سے شادی ہوگی. تو سب نے وہ جی رشتے ڈھونڈنے آئی تھیں بس ان کو مل گئے. تو دیکھیں یہ بھی بات ہے, یہ بات بھی اسٹگما بنتا ہے. اس میں ہماری خواتین کا بھی بڑا رول ہے کہ جب وہ کام کرنے آئی تھی وہ کام کرتی, بے شک چند سرٹن پرسنٹیج شادی بھی کر لیتی, مگر ساری کی شادی ہو جانا کہ ایک بھی نہ رہ جانا, یہ بڑا مایوب سا لگا. مجھے خود بھی تکلیف ہوئی جس طرح ہنس کے مذاق اڑایا گیا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہماری خواتین میں یہ بھی ایک کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے ہمارا رول جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. بہرحال تو ایک ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سوسائٹی میں ظاہر اس طرح کے مسائل بھی پائے جاتے جی ہیں. بالکل ایسے ہی شادیوں کے حوالے سے ہماری ریشو جو ہے آبادی کی جینڈر وائز جو ہے نا وہ بھی تھوڑی سی نا کوئی بیلنس اس میں نہیں رہا. میں جب پڑھ رہا تھا, ایم فل کر رہا تھا میڈیا سائنسز میں, تو ہماری کلاس میں بہت ساری ایسی لڑکیاں تھیں جو صرف اس لیے آئی تھیں وہ میچ میکنگ کے لیے آئی تھیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ رشتے اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ علادہ سے بہرحال ایک پرابلم تو ہے معاملہ ہے جی, معاشرے کا ایک ہے. بل وہ ہمارا ٹاپک چونکہ نہیں ہے, ہم اس پہ بھی کوئی گفتگو کر سکتے ہیں بعض کے کسی بات کے پروگراموں میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک ایسا شعبہ اختیار کیا اپنے کاروبار کے لیے, ٹرانسپورٹ جیسا ادارہ, اور ماشاءاللہ اپنے وقت میں جو ہے نا وہ جو آپ سمجھے کہ اربن ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا ایک نیٹ ورک آپ نے ماشاءاللہ سے قائم کیا. تو عموماً یہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ تو مردوں کا شعبہ سمجھا جاتا ہے, تو آپ نے خود کو اس لیڈرشپ رول کے لیے کیسے اپنا مقام بنایا؟ اس دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت آسان ہے. اس کو اگر میں بچوں کے لیے اور سب بچوں سمجھنے کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ میری صلاحیت پہ اور میری قابلیت پہ میرے شوہر کو کوئی کبھی شک نہیں تھا. جب بھی انہوں نے دیکھا کہ بھئی میں کوئی چیز کرنا ہے کہ انہوں نے دی, یا جیسے کہیں بھی ان کے ساتھ کام کرنا تھا ان کی زمینوں پہ ساتھ جاتی تھی, تو وہ مجھے جانتے تھے کہ میں کس طریقے سے میری پرسنالٹی ہے. تو جب میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں بسیں چلا لوں, تو انہوں نے کہا آپ کر لیں گی, واقعی آپ خود ڈرائیو کریں گی بس؟ تو میں نے کہا میں تو بہت بھی ہوا تو ایک بس چلا سکتی ہوں, میں بسیں چلانا چاہتی ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے انکریج کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور کریں اور اب دیکھتے ہیں, اور بلکہ ایک طرح سے چیلنج کیا. اور وہی بات ہوگی. اور پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے روکا نہیں جب میں نے کام شروع کیا, جب میں نے کام چلایا. اور بڑا مجھے ڈیفیکلٹی بھی محسوس ہوئی کیونکہ میرے لیے میں اس فیلڈ سے تعلق ہی نہیں تھا. والد صاحب کی وجہ سے کبھی میں بس میں نہیں بیٹھی تھی, ویگن میں نہیں بیٹھی تھی. ان کے ہمارے فوجی افسر ہونے کی وجہ سے ان کے ہماری گاڑیاں گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے میرا تجربہ نہیں تھا ویگنوں میں اس چیزوں کا. ہاں یہ تھا کہ ٹرکوں میں ہم اسکول جانا, تو ہمارے فوجی ٹرک آیا کرتے تھے یا فوجی بس آتی تھی, مگر پرائیویٹ اس طریقے سے نہیں اتفاق ہوا. تو وہ جب انہوں نے مجھے انکریج کیا تو پھر تب مجھے کام سمجھنا شروع کیا, دیکھا کیسے ہوتا ہے, ڈرائیورز سے کیسے ڈیل کرنا ہے وہ چیزیں. بس بات یہ ہے کہ سر نیچے ڈال کے کام کیے, بہت محنت کی ہے, بہت ایفرٹ کی ہے. اور یہ میرے ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر, میرے بچوں کی سپورٹ, میری فیملی کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا. میں فل کریڈٹ لے ہی نہیں سکتی کیونکہ میں گھر سے جب میرے ملازم تک جب میں گھر سے گئی ہوئی ہوں پورا دن نہیں آ رہی, تو جب میں واپس آؤں تو مجھے گھر میں کہا کرتی تھی کہ میں تو آپ کی مہمان ہوں کہ میرا کھانا تم بنا کے دو گے, کمرہ گھر صاف کر کے دو گے, ذمہ داریاں نبھاؤ گے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی فیملی کی سپورٹ نہ ہو. سوشل ورک بھی کیا آپ نے اور کر رہی ہیں, اس حوالے سے بھی مجھے بتائیے گا کہ بطور ایک سوشل ورکر آپ نے کون سے ایسے مسائل دیکھیں گے جن کا تعلق براہ راست خواتین کے اعتماد اور ان کی خود مختاری کے ساتھ ہے؟ دیکھیں اگر ہم پاکستانی کانٹیکس میں بالکل یہ ہے پاکستانی کانٹیکس ہے, وہی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے سوشل ورک میں بھی دیکھا, میں نے ہر جگہ دیکھا, ہر چیز اگر آ کے جاتی ہے نا تو وہ جو خواتین کو جو رسپیکٹ چاہیے ہے, جو وہ گھر میں کہتی ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ نہیں ملی, اور خاوند چونکہ ہم گھر میں کام کرتے ہیں, گھر کے کام کاج میں تو ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں ملتی,
اس رسپیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے یا اس اپنے امیج کو بڑھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ امپاور کرنے باہر نکلتی ہیں. جب وہ باہر نکلتی ہیں تو وہاں بھی وہ رسپیکٹ نہیں ہے. تو ایکچولی میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ یہ بیسیکلی یہ چیز گھر سے ہی شروع ہونی ہے, اور ہماری ماؤں کو اپنے بیٹوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہماری خواتین جو اپنی مائیں اپنی بیٹیاں بیٹے پالتی ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک عورت کا یہ رسپیکٹ, اور ان کو سمجھائے کہ ایک رسپیکٹ عورت کی کیسے کرنی ہے. اور پھر اسی طریقے سے ہماری اپنی بیٹیوں کو بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اگر تم گھر میں کام کرتی ہو, اپنے بچے پالتی ہو, اپنے خاوند کے لیے کھانا پکاتی ہو گھر میں, دیکھیں کیونکہ ہم ایک ہائر لیول کی سوسائٹی کے لیے بات نہیں کر رہے, ہم ہر لیول کی سوسائٹی کے لیے بات کر رہے ہیں. سو ایک عورت کی جو ان پٹ ہے, سپروائز کرنا ہے یا گھر میں دیکھنا بھالنا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے, اور وہ جس طریقے سے ایک اچھی فیملی کو ریز کرتی ہے, اس کی تربیت اچھی کرتی ہے, تو وہ اس کی ماں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اپنی بیٹی کو کہ جی یہ تمہارے لیے بہت اچھا کام ہے, اور یہ کوئی اتنا بڑا, یہ ایک معاشرے کے اندر تمہارا اتنی بڑی پازیٹیو ان پٹ ہے. اینڈ جب وہ اپنے بیٹے کو بھی یہ سکھائے گی تو وہ کل کو بہو جب آئے گی تو وہ بھی سیکھے گی, اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی. پرابلم کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہماری خود ہی مائیں جو ہوتی ہیں وہ خود ہی یہ بات غلط کر دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں تمہارے ابو نے تو کبھی میرے قدر ہی نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا ہے. تو وہ بچی یہ سمجھتی ہے کہ قدر حاصل کرنے کے لیے اس کو باہر نکلنا پڑے گا. اب وہ باہر جب چلی جاتی ہے اور باہر کے معاشرے میں وہ اس قابل نہیں ہے, وہ ٹرینڈ نہیں ہے, وہ اس طریقے سے فلی اکوپڈ نہیں ہے, ایک اس کے ٹولز اس کی زندگی کے لیے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ اس کو کام آتا, وہ پوری طرح نہیں جانتی, تو وہ وہاں بھی وہ عزت نہیں پاتی. اور معاشرے میں ہر لیول پہ یہی پرابلم آ رہی ہے کہ جہاں جہاں خواتین نے اپنے آپ کو منوایا ہے وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے عزت میں, مگر جہاں جہاں خواتین اپنے آپ کو نہیں منوا سکی اس کی وجہ ان کی اپنی ہی قابلیت میں کمی, اور دوسرا یہ کہ فیملی کی طرف سے جو ہے نا ایک رسپیکٹ نہ ملنا عورت کو فار واٹ شی از ڈوئنگ, یعنی کہ شی از ریزنگ چلڈرن, بچے پال رہی ہے تو چیزیں تو اس کو وہ رسپیکٹ دینا, ڈیو رسپیکٹ ضروری ہے. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام کردار سے قیادت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفاع FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بھی آپ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے, ہمارے یوٹیوب پیج پہ, ہمارے فیس بک پیج پہ, لنکڈ ان پہ, انسٹا پہ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو اویلیبل ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ گل صاحبہ, جو معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, اور ہم ایک با اختیار عورت کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. عظمیٰ گل صاحبہ, فرمائیے گا کہ آج کی جو نوجوان لڑکی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ایک تو ان کی ذرا کہ گھریلو ذمہ داریاں ہیں, اور پھر اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی آتی ہیں, جی بالکل, اس توازن کو کیسے برقرار رکھ سکتی ہیں؟ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے آج کل کے دور میں. جی میں بلکہ یہی ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ توازن, میری اپنی زندگی میں کوئی توازن نہیں تھا اس سینس میں کہ میں کہوں کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں اس طرح فل ٹائم کہا. میں اپنے پیرنٹس کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتی تھی جب میں اور میرے ہسبینڈ کام کر رہے ہوتے تھے, اپنے ان لاس پہ ڈپینڈ کرتی تھی, میری مدر ان لا آ کے رہتی تھی, کئی دفعہ ہم کہیں جانا تھا ملک سے باہر تو وہ کرتے تھے. سو توازن کبھی بھی نہیں آ سکتا, کوشش کی جا سکتی ہے. میں جو بات کہنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے کوئی بندہ کہتا ہے میں نے ہمیشہ سدا ینگ رہنا ہے, اور وہ جتنی مرضی بیوٹی ٹریٹمنٹس کر لے, جو مرضی کر لے, مگر ایک ایجنگ ٹائم آئے گا ہی آئے گا, اور وہ پرفیکٹ کبھی نہیں ہے, تو کوشش کر سکتا ہے. تو لائک وائز اس کام میں بھی یہ کوشش ہی ہو سکتی ہے. یہ میں نے مثال کے طور پہ صرف بتایا ہے کہ کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے زندگی میں توازن پیدا کریں. مگر اس سارے توازن میں اگر ایک لڑکی جو ہے جو کام کر رہی ہے باہر نکل کے اور اپنا محنت کرتی ہے, اینڈ شی از اے کریئر گرل جس نے اپنا پروفیشن کو آگے لے کے چلنا بھی ہے, صرف نوکری نہیں کرنی, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس توازن کو قائم کرنے کے لیے اس کی فیملی سپورٹ اس کے ساتھ ضروری ہے. بالکل. اور جس میں بہت ساری, میں ایک دو واقعات ایسے جانتی ہوں کہ بچیاں جو ہیں وہ بینکوں میں جاب کر رہی ہیں اور اپنے بچے جو ہیں وہ اپنے ان لاس سے ہٹا کے اور میڈس کے حوالے کر دی ہیں. تو میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جو مرضی ہو, آپ جب میڈس کے حوالے کر کے جائیں گے وہ آپ ان کا بچوں کے ساتھ کوئی بھی اس طریقے سے اٹیچمنٹ نہیں ہوگی. وہ بہت ظلم بھی کرتی ہیں, بہت زیادتیاں بھی بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک اچھی ماں ہے تو وہ تھوڑا کمپرومائز کر لے, تھوڑا سر جھکا لے اور اپنے ان لاس سے یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کی بات برداشت کر لے, مگر اپنے بچے جو ہے اچھے گڈ ہینڈز میں چھوڑ کے جائے. تو یہ توازن قائم کرنے کے لیے فیملی سپورٹ چاہیے, ہسبینڈ کی سپورٹ چاہیے, فیملی کی جو قریبی لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, تاکہ, اور اس کے بغیر کوئی بھی دیکھیں نا, انسان از اے سوشل اینیمل, تو ہم تو اپنی فیملیز کے بغیر ہوئے ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل جی. تو یہ کوئی کہہ دے کہ میں اکیلی رہ کے تنہا پوری دنیا سے لڑ کے اپنا مقام پیدا کر لوں گی, تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر اپنے گھر سے تسلی میں ہیں, اپنے کمفرٹیبل ہیں, تو تب آپ باہر کی لڑائی لڑ سکتے ہیں. باہر کی جنگ ہے, پوری زندگی جو ہے آپ کا کیریئر بنانا اور کام کرنا, یہ بہت بڑی سٹرگل ہے.
آل دا وے. یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی اچھی پوزیشن پہ جانا ہے, صبح نکلنا ہے گھر سے, تب بھی راستے میں ٹریفک سے گزرنا ہے, مطلب ہر چیز ایک اسٹرگل ہے. اور اس اسٹرگل میں اگر آپ کو گھر سے سکون ملے, اطمینان ملے کہ آپ پیچھے بچوں کی فکر نہیں ہے, بچہ بیمار ہے تو چھوڑا ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک خاتون یہ ریئلائز کرے کہ وہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لے مگر وہ بچوں اپنی فیملی کو لک آفٹر کرے. اس طریقے سے توازن اسی طرح قائم ہو سکتا ہے. صحیح ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایک خالی اس خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے اس توازن کو بنانے کے لیے, بلکہ جو ہمارا معاشرہ, اس کی فیملی, یہ سارے اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. بٹ شی شوڈ ان کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ملا کے چلے نا, ان سے ریکویسٹ کرے, ان کو پیار سے کرے, منائے. اگر وہ آپ کسی کا بھی مطلب کہتے ہیں نا کہ باپ بن کے کام کرانا مشکل ہے مگر بیٹا بن کے بہت سے کام نکالے جا سکتے. تو آپ اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اینڈ ان یور لارجر انٹرسٹ آپ بہت سارے حکمت کے ساتھ جی کمپرومائز کریں. صحیح ہے. اچھا, آپ کالمسٹ بھی ہیں, تو آپ بطور کالم نگار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحریر ہے یہ کس طرح معاشرے میں خواتین کے حوالے سے سوچ کو بدلنے میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے, تحریر بھی اور تمام چیزوں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, مگر ہمارا اور جیسے کہ معاشرے میں, مگر پہلی تو بات ہے کہ کیا ہماری بچیاں یہ تحریریں پڑھتی ہیں, اور کیا ان کو ہم ان کے معاشرے ان کے لیے بتانا چاہتے ہیں, تو کیا ان کا انٹرسٹ ہے, یا کہ آج کل کی نئی جنریشن جو ہے وہ صرف ٹک ٹاک جنریشن ہے, وہ اس میں صرف فوکس کر رہی ہے. ان کا سوشل میڈیا میں ہمیشہ ایک نیگیٹو چیز کی طرف عمل دخل ہے, ہر چیز کو انہوں نے ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا ہے, یعنی کہ اب ہم نے ان کی نظروں پہ وہ چشمہ پہنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دیکھ ہی نہیں سکتی وہ اصل بات کہ اصل حقیقت کیا ہے. کیونکہ وہ اس لیے کہ ان کا قصور بھی نہیں ہے, وہ بہت کم عمر ہیں ابھی, انہوں نے تجربہ نہیں کیا, انہوں نے زندگی پریکٹیکل لائف میں قدم نہیں رکھا. تو جیسے جیسے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے, اور اس میں بہت فیلیئرز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ کہ میں ابھی چند دن پہلے ہی پڑھی تھی کہ صرف اس سال میں 2025 میں صرف پنجاب کے اندر 2.25 لاکھ ڈائیورس کے سرٹیفکیٹس ایشو ہوئے, وچ از ویری الارمنگ. کیونکہ اس لیے, اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے زمانے میں بھی ڈائیورسز تو میرے ماں باپ کے زمانے میں ان سے بھی پہلے ہمیشہ ہوتی نہیں, مگر ریشو اتنا کم تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ خواتین کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ تم نے کمپرومائز کرنا ہے, اور اب کمپرومائز کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی پتا تھا کن چیزوں پہ کرنا ہے کن پہ نہیں کرنا. میرے والدین نے بھی بتایا کہ کہاں تک جھک سکتے ہیں, کتنا اپنے ہسبینڈ اپنے ان لاز کے سامنے کمپرومائز کرنا. یہ نہیں تھا کہ مار رہا ہے کوئی یا کوئی ظلم کرے گا تو وہ کمپرومائز ہے. لائک وائز ان بچیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کمپرومائز, تو آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی تمام انا اور اپنی انڈیویجویلٹی سب چیزیں کمپرومائز کر دیں, بلکہ یہ کہ ایک لمیٹڈ انداز میں ایک جو ہر ایک کے رائٹس ہیں, جو ہر ایک کی ڈیوٹیز ہیں, ان کے حساب سے آپ بھی کمپرومائز کریں اور مل جل کے چلیں. تو اب وہ ٹالرنس نہیں ہے, وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں برتھ ڈے پہ تحفہ نہیں دیا تو بھی نہیں کمپرومائز کرنا. چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ جن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنے والدین کے گھر تو کبھی کھانا نہیں پکایا, میرا ہسبینڈ کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ سے کچھ پکا کے دو, تو میں تو یہ نہیں کر سکتی, یہ کمپرومائز نہیں ہے. ساس نے مجھے کہہ دیا کہ تمہیں تو کھانا صحیح طرح پکانا نہیں آتا, تو بجائے کہ جی امی آپ مجھے سکھا دیں یا آنٹی سکھا دیں, وہ نہیں, اس کے اوپر آپ نے کہہ دیا کہ میں تو رہ ہی نہیں سکتی اس گھر میں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بھی ہماری نئی جنریشن میں یہ پرابلم ہے, اور اس میں میرا خیال ہے پیرنٹس ذمہ دار ہیں جن کو ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنی اقدار اور اپنی ویلیوز ہماری اور ہماری اسلامک ویلیوز, جو اپنے کلچر کی یہاں کی لوکل ویلیوز بھی, وہ ساتھ ساتھ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے صرف تعلیم پہ توجہ دے دی, تربیت ہم بھول گئے. تو یہ بہت بڑی ہماری جو ہے نا کمزوری رہ گئی ہے. بالکل ایسی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے کسی اعلیٰ درسگاہ میں داخل کروا دیا, ان کے سارے ایکسپینس ہم بیئر کر رہے ہیں, اور شاید وہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. بالکل ایسے ہی, اور ہم یہی غلطی کیے چلے جا رہے ہیں. اینڈ وی آر انویسٹنگ ان آر ایرر. ہم بار بار اسی میں اپنے ایرر میں انویسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ میں خود سوچتی ہوں کہ ایسے پروگرامز کیے جائیں جہاں بچیوں کو گائیڈ کیا جائے, اور لڑکوں کو بھی, بچوں کو بھی, کہ جی آپ نے اپنی زندگی میں ایک جو میرج ہے جس میں لو میرج کرتے ہیں, تو اس میں قربانی دینا نہیں آپ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے, آپ سے ایثار مانگا جا رہا ہے کہ ایثار کیا چیز ہے اور اس میں کیا ڈفرینس ہے. اور اس سب سے بڑا اس میں یہی فرق ہے کہ قربانی تو آپ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کا حق ہوتا ہے یا آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں اور آپ دوسرے کے لیے تو کرہن مجبوراً وہ چیز قربان کرتے ہیں. اور ایثار یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آپ کچھ قربان کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, طمانینت کا احساس ہوتا ہے. تو جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے یا فیملی کا جو ریلیشن شپ ہے, وہ ایثار کا ریلیشن شپ ہے. اب ہمارے ہاں یہ بچیوں کو کوئی سکھا ہی نہیں رہا, یہ باتیں نہیں بتا رہے کہ ایک کامیاب میرج کے لیے کیا چیز چاہیے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہسبینڈ کو کہیں آپ کے لیے چینج ہو جائے, یا ہسبینڈ کہے کہ بیوی میرے لیے چینج ہو جائے.
بلکہ دونوں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو ٹیک کیئر کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی انڈیویجویلٹی کی رسپیکٹ کرتے ہوئے مل کے آگے چلیں. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور خاندانی نظام ہے، اس میں کتنی کوئی چینجز کی ضرورت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین کو قیادت کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے بیریئرز کریٹ ہو رہے ہیں؟ کہاں پہ چینج آپ کو وہی میں نے کہا، جیسے فیملی کے اندر تو اگر آپ چینجز چاہتے ہیں تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بیٹے اور بیٹیاں ساتھ پال رہے ہیں تو اس میں وہ تفریق اتنی نہ کریں، بلکہ بچے کی تربیت میں کسی قسم کی تفریق نہ کریں، سوائے یہ کہ ایک لڑکے کے انٹرسٹ فرق ہوتے ہیں، اس کو فرق طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، اور لڑکی کی ذرا فرق ہے. لڑکے شاید ایک گاڑیاں لے کے ٹوائز کے طور پہ وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کی زیادہ لڑکیاں ڈالز کی چیزیں. مگر دین ایک لڑکی کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ گھرداری میں اس کا ہمیشہ ذمہ داری رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر تم ڈاکٹر بن جاؤ یا تم پروفیسر بن جاؤ یا تم پائلٹ بن جاؤ تو تم گھر کی ذمہ داری سے بالکل ختم ہوگی، ماورا ہوگی تمہاری ضرورت. تو وہ کچھ اس طرح کی ذمہ داریاں. اسی طرح مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ یہ اگر تمہاری بیوی کما کے لا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم گھر بیٹھ جاؤ یا تم اپنے پیسے علیحدہ لے جاؤ، بلکہ گھر کا نان نفقہ دینا یا بیوی کی ذمہ داریاں یا فیملی کی ذمہ داریاں وہ تمہاری بھی ہیں. تو یہ دونوں کا کمبینیشن آئی تھنک جو ہماری طرف سے وہی والی بات آپ نے جیسے پہلے کہی کہ ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو پڑھا لیا ہے، ہم نے اس کو پروفیشن میں ڈال دیا ہے، ہم نے سارا کچھ کر دیا ہے، مگر ہمارا مزید کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم نے اس کی تربیت میں، اس کو سمجھانے میں، اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے میں اور بچیوں کی تربیت کرنے میں، کھانا پکانے میں. اب دیکھیے کہ لڑکیوں کو کھانا نہیں پکانا آتا، جو کہ بہت بڑی میں کہتی ہوں کہ سور وجہ ہے، سور پوائنٹ ہے اس چیز کا کہ لڑکے جو ہیں وہ خوش نہیں رہتے، کیونکہ آپ سارا دن آپ تو نہیں ہوم ڈلیوریاں کرا سکتے، فائنینشلی بھی وائبل نہیں ہوتا. تو اس ساری چیز کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ والدین بجائے کہتے ہیں جی بچیاں ابھی تو پڑھ رہی ہیں تو بڑی ہوں گی تو پھر سکھائیں گے، نہیں، یہ کام آپ کو اس وقت کرانا چاہیے اپنی بچیوں کو 10-11 سال کی عمر میں، 12 سال میں، جب پڑھائی کا اتنا بوجھ نہیں آتا. یہ تو بات طے ہے کہ جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں وہ واقعی یہ کام نہیں کر سکتی، اتنی پڑھائی کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ جتنا ارلی آپ ایج میں بچوں کو کام پہ لگائیں، جتنا ان کو عادت ڈالیں کام کی، گھرداری کی، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی ہر کام میں. تو میں آپ کو بتاؤں میرے گھر میں ابھی کارپینٹر ایک لگا ہوا ہے، تو میرا پوتا جو ہے اس کی ڈیوٹی ہم نے لگائی اس کا شاگرد کے طور پہ، تو وہ سارا اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے. تو آہستہ آہستہ ظاہر اس کے نالج بڑھ جائے گی. تو بچیوں کو بھی اس طریقے سے میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی کھانا پکانا یا کوئی چیز سیکھ لیں، تاکہ کیونکہ اس لیے کہ پھر ان کے لیے ایزی ہوگا. جب آپ گھر بڑے ہو کے کوئی پروفیشن میں جا کے اس وقت آپ کہیں کہ اب شادی ہوگی بچی کی اور اس کو کھانا پکانا پڑ رہا ہے اور وہ فون کر کے کہیں سے یا ریسیپیاں اتار کے بنا رہی ہے، اس کے لیے وہ چیزیں نہیں ممکن نا. اس کے ساتھ پیرنٹس زیادتی کر رہے ہیں. تو پیرنٹس نیڈ ٹو چینج، کہ وہ نہ سمجھے کہ اپنی بچی کو ہنر تو دے دیا ہے، مگر ایک بیسک گھرستی کا جو اپنے گھر بسانے کے لیے جو ہنر چاہیے وہ بھی ایک لڑکی کی ریکوائرمنٹ ہے. صحیح ہے. اچھا عثمان گل صاحب، آخر میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کردار سے قیادت کے تناظر میں خواتین کے لیے آپ قیادت کے حوالے سے کوئی ایک کیا سنہرا اصول جو سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میرے ذہن میں بالکل یہ ہے، قیادت جو ہے آپ کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک. اور آپ کی فیملی کی سپورٹ سے آپ کی صلاحیت بڑھتی ہے، آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم، آپ کو توجہ ملتی ہے کہ آپ اس وقت ٹائم ملتا ہے کہ آپ اپنے پروفیشن پہ توجہ دے سکیں. اور آپ کی فیملی سپورٹ کے بغیر آپ کہیں بھی فائٹ کر ہی نہیں سکتے. اٹس امپاسبل. آئی ہیو نیور سین اینی بڈی سکسیزفل وومن اور اے مین جس نے اکیلے اپنے انڈیویجول لیول کے پر کیا ہو. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی قیادت کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سپورٹ چاہیے، اور وہ سپورٹ سے ہی آپ کی صلاحیت بڑھے گی، آپ بہتر آپ پرفارم کر سکتی ہیں. اور باقی جب آپ گھر میں رسپیکٹڈ فیل کرتی ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو دیتے ہیں، دیکھیے ایک اورا ہوتا ہے ایک انسان کے ارد گرد، کامیاب انسان کے ارد گرد ایک اورا ہوتا ہے جس کو لوگوں کو نظر نہیں آتا مگر وہ وائبس فیل ہوتی ہیں. صحیح. تو ایک کامیاب عورت کے لیے بھی اس کا وہ اورا اس کے ساتھ چلتا ہے جو اس کو گھر سے وہ لے کے چلتی ہے. اور جس معاشرے میں بیٹھتی ہے، جس پروفیشن میں جاتی ہے، وہاں وہ اورا اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے، اور باقی لوگ بھی اس کو فیل کر سکتے ہیں. وہ انڈر کرنٹس، وہ وائبس اس کو پتہ چلتی ہیں، اور لوگ اسی لیے پھر اس کی بات سنتے بھی ہیں. تو جس عورت کی گھر میں عزت نہیں ہے، وہ ہمیں ایک مشہور محاورہ ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو جو گھر میں سے عزت نہیں پائے گی وہ باہر بھی نہیں عزت پائے گی. تو گھر سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں، گھر والوں کو کنونس کریں، گھر والوں کی سپورٹ لے لیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا. قیادت کو از ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. اور کام کرنے میں آپ یہ نہ سوچیں میں عورت ہوں مرد ہوں، کام تو آپ کو کرنا ہے. صرف ایک فرق ہے
کہ اگر آپ نے مردوں کے ساتھ مقابلے میں کام کرنا ہے یا مردوں کے ساتھ معاشرے میں کھڑے ہو کے کام کرنا ہے تو آپ کو مردوں سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو بحیثیت عورت اپنی ذمہ داریاں جو گھر میں ہیں، چاہے آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں ہے تو گھر میں بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کا خیال کرنا، گھریلو کام میں والدین کی مدد کرنا، اور شادی ہوگی تو پھر ظاہر ہے شوہر اور سسرال والے اور اپنے بچے، تو اس لیے عورت کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سو ان آرڈر ٹو میک شیور کہ آپ سکسیزفل ہوں ان لائف، آپ کو دوسروں سے زیادہ کام کر کے دکھانا پڑے گا. اونلی دین یو کین میک یور مارک. صحیح ہے، بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک مختصر کمنٹ کر دیں جو رفا ایف ایم 102.2 کا یہ انیشیٹو ہے جی، جس میں ہم نے اگلا پورا کوارٹر ڈیڈیکیٹ کیا ہے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، اس کے کانسیپٹس کو معاشرے کے اندر پھیلانے کے لیے، اصل بااختیاری کیا عورت کے لیے وہ بتانے کے لیے، تو اس کو کیسے لیتی ہیں؟ یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا. میں آپ کو بول کے مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور میں سب کو وش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے قیادت پہ بھی بات کی، مگر ایک پوائنٹ جس پہ ہم بات کرنی رہ گئی کہ کردار بہت اہم ہے. بالکل، کہ آپ جب بھی اپنے معاشرے میں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ ایک اپرائٹ انسان کے طور پہ، اور آپ کے اصولی ہیں، آپ کے تو ایک نیچرل دوسرے لوگ آپ کو فیئر بھی کرتے ہیں اور آپ سے کے متعلق بے شک خوف کھاتے ہیں، مگر آپ سے دل سے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ جو اصول پرست ہوتا ہے، جو اپنے کام میں ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، اچھی طرح کام پرفارم کرتا ہے، اور جب وہ اپنے کردار کو بھی سنبھال کے چلتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کی رسپیکٹ نہ ہو. تو جو کردار کا آپ نے پہلو اس میں انٹروڈیوس کرایا مجھے بہت پسند آیا. میں سمجھتی ہوں کہ کردار جو ہے پرائمری ہماری ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی لڑکی، بچی، لڑکے، کسی کو بھی اپنے معاشرے میں، کیونکہ ایک کرپٹ انسان، ایک امورل لڑکی یا کوئی اس طرح کے ایکٹیویٹیز کے بعد وہ رسپیکٹ تو نہیں کمانڈ کر سکتی نا. تو کردار بہت اہم ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کا پہلے سے آپ کا ایک روب، آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کا اورا وہ وہاں قائم ہو جاتا ہے آپ کے کردار سے. تو میں بچوں سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ پروگرام لڑکیاں تو دیکھ ہی رہی ہوں گی مگر بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنی بہنوں کے حوالے سے، اپنی وائفز کے حوالے سے، اپنی فیملیوں کے حوالے سے، کہ آپ بھی کردار کی اہمیت پہ غور کریں اور خود بھی اپنے کردار کے اوپر بہت نظر ثانی کریں، کیونکہ امورل انسان کبھی رسپیکٹ نہیں پا سکتا. صحیح ہے، بہت بہت شکریہ. سامعین محترم، پروگرام کردار سے قیادت آپ سماعت فرما رہے تھے رفا ایف ایم 102.2 پہ، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ پروگرام نہ صرف آپ ریڈیو پہ سن سکیں گے بلکہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ، جس میں فیس بک، جس میں یوٹیوب پہ جو ہمارا پیج ہے، ہمارا لنکڈ ان پہ ہے، انسٹا پہ ہے، اس پہ بھی اس پروگرام کو آپ دیکھ سکیں گے. مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمارے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا. ہمارے ساتھ آج موجود رہی محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ، ایک معروف کاروباری شخصیت، سوشل ورکر، کالمسٹ، اور ان کی شناخت کا ایک حوالہ جو شروع میں بتانا بھول گیا، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاکستان کے فخر جناب جنرل حمید گل مرحوم جو ہیں ان کی صاحبزادی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ.